अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 31 अगस्त बरोज एतवार अली अमीन गंडापुर का पत्ता जी कट चुका है। अली अमीन गंडापुर का इंतहाई मशकूक किरदार। शुरू में तो लोगों ने जो भी झूठी सच्ची कहानियां गंडापुर ने सुनाई वो बाय कर ली, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि इमरान खान का असल दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अली अमीन गंडापुरी है, जिसने बार बार एक बना हुआ मोमेंटम उसको इस तरह से तोड़ दिया कि अब कोई एहतजाज के नाम पे इक्का दुक्का लोग ही निकलते हैं। पार्टी के लोग भी नहीं निकल पाते, वर्कर्स को भी नहीं निकाल पाते। तो बना हुआ मोमेंटम एक दफा नहीं बल्कि दो दफा गंडापुर ने तोड़ा। कभी उठा लिया गया, कभी ड्रामेबाजी की, कभी 12 इजला पार किए और उसके बाद मुसलसल बोंगियां। और उसके बाद इमरान खान जिसको कहते हैं काबीना में लेके आए उसको नहीं लेके आना, जिसको कहते हैं पार्टी में शामिल करें, इत्तेहाद बनाए, मौलाना फजल रहमान से मिले। तो अली अमीन गंडापुर की मुसलसल मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तकरीरें और उसके बाद बजट को मंजूर कर लेना, खान से मुलाकात के लिए न जाना। बिल आखिर खान का जो ट्वीट आया, खान को मजबूर होकर कहना पड़ा कि गंडापुर मुझसे क्यों नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट जाए। और गंडापुर ने ड्रामेबाजी करते हुए जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो इतने भोंडे तरीके से गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी हुई थी, दरखास्त पर दस्तखत नहीं किए हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त उठा के मुंह पर दे मारी। अब गंडापुर बजाहिर एक बयानिया बनाने की कोशिश में थे कि देखो मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी गया हूं लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जो अंदर की बारीक वारदात थी वो पकड़ी गई और सबको पता चल गया कि गंडापुर मिलना ही नहीं चाहता। किस मुंह से? वो क्या कहते, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये ड्रामा अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या फैसला किया गया है, इमरान खान अडियाला में क्या फैसला कर चुके हैं, बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ किस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है। ख्वाजा आसिफ ने शोर डाला हुआ था, ताकतवर ठेकेदार जुर्रत है नहीं नाम लेने की, और उसके बाद फिर नाम ले भी दिया। मुनीर फारूक ताकतवरों के हवाले से क्या दावे कर रही है, सैलाब की क्या तबाहकारी है, इन तमाम चीजों के हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम इस नए चैनल को सपोर्ट करें। सबसे पहले जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफी हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, वो एक दावा करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक अहम फैसला कर चुके हैं, कर लिया हुआ है। और ये खबर आई थी आज से 3 महीने पहले, ये खबर सदीक जान साहब ने दी थी। कहा था कि खान अली अमीन गंडापुर के हवाले से कहता है जब मैं बाहर आ गया सबसे पहले मैं इस बंदे को फारिग करूंगा। बाद में कहा गया नहीं जी वो यूट्यूबर फलाना डमकाना इल्जाम लगाता है। लेकिन जुनैद सलीम ने कहा कि फैसला कर चुकी है खान, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने जेल में गंडापुर से मुतल्लिक जो गुफ्तगू की है उससे पता चलता है कि उनके इक्तदार की उम्र पूरी हो चुकी है और वो इस वक्त मजनूनों की तरह हाथ पांव मार रहे हैं। वो कहते हैं मेरे जराये के मुताबिक इमरान खान ने नई पार्टी रजिस्टर कराने का भी हुक्म दे दिया है कि अगर पीटीआई को ये नहीं बहाल करते, अगर इन्होंने वो तमाशा बनाया हुआ है तो नई पार्टी भी एक रजिस्टर कराओ, ये भी हुक्म दे दिया है। और साथ ही गंडापुर के हवाले से भी फैसला कर चुके हैं। अब जो भी निजाम के अंदर फस्तायत हो रही है, पीटीआई जो भी ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है, असेंबलियों से इस्तीफों वाला, कमेटियों से इस्तीफों वाला या देकर, अभी यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद, हालांकि मुल्क डूब चुका है, ये सारा इक्तदार, ये सारे वो जो कहते थे कि वो इस्तेकाम, सब कुछ ये माशी एजेंडा वो बह चुका है सैलाब के अंदर। उसके बावजूद भी जो कहते हैं फस्तायत आप कह लें या अना कह लें, अना का बुत टूट नहीं रहा। मुनीर फारूक आपको पता है एक मखसूस हल्के की तर्जमानी करते हैं, कहते हैं जब आप किसी निजाम में अपोजिशन को निकाल देते हैं या उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो खुद निकल जाए, या उसका साइज कम कर देते हैं, या उसे कार्नर कर देते हैं, तो इस निजाम पर सवालात तो उठते हैं। यानी पहले तस्लीम कर रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है, सवालात तो उठते हैं आगे। लेकिन सुनिएगा, लेकिन हट दर्मी देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर लेंगे, अंदर रह के क्या कर लिया, बाहर जाके क्या कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कहते हैं जिमनी इलेक्शन ना लड़ना और कमेटियों से निकल जाना दुरुस्त फैसला नहीं है, लेजिटिमेसी तो इस निजाम के पास है ही नहीं। उन्होंने कहा पहले कौन सा ये जायज निजाम है, ये जो निकल जाएंगे तो ये नाजायज हो जाएगा, पहले ही नाजायज है।
لیجیٹیمیسی تو ہے نہیں. پہلے دن سے اس پر سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا بھائی, آپ جو مرضی کر لیں, یہ پہلے نجائز کوئی اور نظام چلا رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑ جانا ہے. بہرحال ہر کسی کو اپنے حصے کا تو کرنا چاہیے, جو فرق پڑے یا نہ پڑے. دوسری طرف خواجہ آصف نے شور ڈالا, سیالکوٹ ڈوب گیا. حالانکہ کئی دہائیوں سے خواجہ صاحب وہاں پہ ہیں. میں نے الزام لگایا, ڈاروں نے, پی ٹی آئی نے میرے شہر کا بڑا گرک کر دیا. ایک سینیٹر نے, ایک طاقتور ٹھیکیدار نے, نام لینے کی جرت نہیں تھی, تو میں ہوئی. اور پھر انہوں نے نام لے دیا کہ زیڈ کے بھی ایک کمپنی ہے اور وہ نواز شریف کی فرنٹ مین ہے. آپ کہہ لیں ملتان جو ان کے منصوبے ہیں. اب زیڈ کے بھی یہ پی ٹی آئی اور ادھر ادھر ملانے کی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے, یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ڈاروں پر ڈال رہے تھے نا کہ سیالکوٹ والے ڈاروں نے بیڑا گر کر دیا. اور ڈاروں نے کیسے بیڑا گر کیا؟ 2018 میں بھی الیکشن آپ وہاں پہ جیسے باجوہ صاحب کو کال کی, جیسے بھی کی, آپ جیت گئے. 2024 والا ریحانہ ڈار 70,000 کی لیڈ اس کے باوجود فارم 47 سے آپ جیت گئے. ڈار تو وہاں پہ کبھی اقتدار میں آئی نہیں, اقتدار تو آپ کا تھا. یہ آپ کے زیڈ کے بی والے جو آپ کہہ رہے ہیں طاقتور ٹھیکیدار جس کا آپ نام نہیں لے رہے, ان کا تھا. اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ نواز شریف کیسے رنگے ہاتھوں اس سارے نظام کے اندر پکڑے گئے ہیں, اور خواجہ آصف کی بونگی کیسے الٹی پڑ گئی ہے. خبر ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے طاقتور ٹھیکیدار قرار دیے جانے والا زیڈ کے بی گروپ دراصل نواز شریف خاندان کے قریبی تعلق دار نکلا. وہ تو نواز شریف کے اپنے لوگ ہیں. کیسے؟ لاہور, ملتان, اسلام آباد میٹرو بس, پی کے ایل آئی, سی پیک, موٹر ویز, ان کی کمپنی کے بنائے منصوبے ہیں. یعنی اور نواز شریف کی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے کہ یہ زیڈ کے بی والے مولوی صاحب ذرا کھڑے ہو جائے, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, ان کی تعریف بنتی ہے, کھڑے ہو کے پوری دنیا ان کو دیکھے. وہ تو کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اچھا, پھر ایک اور چیز چل رہی ہے. انڈیا سے پانی آیا, انڈیا نے بر وقت بتایا نہیں, یہ ایکٹ آف وار ہے, اور واقعی ایسے ہے. انڈیا کو بر وقت بتانا چاہیے تھا. تھوڑا پانی جب تھا تو اس وقت کھولنا چاہیے تھا, زیادہ پانی اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو واقعی نقصان ہے, ایکٹ آف وار ہے, اور دشمن ایسا ہی کرے گا. دشمن سے کب آپ اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں جب انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ اس کو بدل دیا. لیکن یہاں پہ سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے بڑی چپیڑ ماری ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پانی انڈیا نے چھوڑا, یہ جو سوسائٹیاں بنائی پانی کے راستے میں اربوں ڈالر کی, یہ جو ہزاروں ایکڑ زمین بلکہ لاکھوں ایکڑ زمین جو قبضہ مافیا سوسائٹیاں بنا گیا, جو نیچرل پانی کا بہاؤ تھا اس کے راستے میں سارا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا, کیا وہ بھی انڈیا نے بنایا؟ کیا یہ سارے جو قبضے ہوئے ہیں, یہ پارک ویو سٹی سے لے کر اور بے شمار, صرف پارک ویو نہیں, کیا یہ انڈیا نے بنایا؟ یعنی یہ تو آپ نے خود کیا نا. پکڑے ذرا اس کو, یہ کون اس کے اندر تھا؟ یعنی انڈیا نے کیا, پانی انڈیا نے چھوڑا, باقی وارداتیں کسی نے ڈالی. انڈیا نے کہا تھا کہ اپنے جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کو ساروں کو جو ہے وہاں پہ سوسائٹیاں بنا دو, وہاں پہ قبضے کر لو, وہاں پہ سڑکیں بنا دو, اس کے اندر جو ہے وہ اور کام شروع کر دو. پانی ہے, پانی تو کبھی بھی آ سکتا ہے. اب راوی 40 سال سے خشک تھا. راوی لوگوں کو لگا کبھی پانی آئے گا نہیں, آج راوی دوبارہ 40 سال بعد واپس آ گیا. نیچر تو واپس آتی ہے, مڑ کے آتی ہے. اب آپ نقصان کریں گے تو اس کے بعد, یعنی مظہر عباس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. پھر عامر متین صاحب سینئر صحافی ہیں, کہتے ہیں اب تو کوئی شک نہیں کہ یہ غیر قانونی آبادی دریا کے راستے میں بنائی گئی, یہاں دوبارہ رہنا خطرناک ہے. کیا حکومت میں وہ لوگ جنہوں نے اجازت دی اور جن کے بھروسے عوام نے گھر بنائے ان کے خلاف ایکشن ہوگا؟ کیا علیم خان کے اس کے بعد کابینہ سے استعفیٰ دینا چاہیے یا وزیر اعظم کو انہیں فارغ کرنا چاہیے؟ یعنی تمام سینئر صحافی اور لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں علیم خان کس منہ سے کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے, وہ جن لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, جو لوگ ان کو کہتے تھے اے ٹی ایم, آج انہی لوگوں کی کشتیوں میں بیٹھا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ استعفیٰ دے. جیو نیوز یہ دعویٰ کر رہا ہے, جیو نیوز کے رپورٹر عمران چودھری ہیں, وہ کہتے ہیں حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 3 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے, لیکن وہ محفوظ مقامات ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آئے. یہ جیو کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آئے. اگر کہیں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں تو وہ بھی واٹر پروف نہیں ہے, لوگ وہاں پہ بھی بھیگ رہے ہیں. تو یہ تو حال ہوا پڑا ہے. اور H8 اسلام آباد کے اندر یادگار ایک بنائی جا رہی ہے, ایک پارک بنایا جا رہا ہے مارکہ حق کے نام سے, جہاں پہ اپنے آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے جو ہے وہ آیات بھی قرآن کی لکھی جائے گی.
اور وہ ایک پارک بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہوگا کہ ہندوستان کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور یہ بنایا جا رہا ہے۔ عظما بخاری نے کہا تھا الحمدللہ صرف 18 لوگ مرے ہیں، آج لوگوں کے مرنے کی تعداد 30 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ اور وزیر آباد کی ایک رہائشی خاتون، اس نے 3 بچوں کو جنم دیا، 3 بچے، اللہ کا کرم ہوا ان پر۔ پھر اس کے بعد نہ ایمبولینس تھی، نہ کشتی تھی، بر وقت بچوں کو جو ابتدائی طبی امداد ہے وہ نہیں مل سکی، تینوں بچے فوت ہو گئے۔ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف چائنا گئے ہوئے ہیں، نریندر مودی چائنا گئے ہوئے ہیں، اور مودی کی بڑے لمبے عرصے کے بعد شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ خطے کے اندر چیزیں بدل رہی ہیں۔ پہلے چائنا پاکستان کے ساتھ تھا، انڈیا کے ساتھ ان کی مخالفت تھی، جنگ چل رہی تھی لداخ کے اندر، اب وہ ایک پیج پر ہے۔ مودی کا بڑا وہاں پہ استقبال ہوا، شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی، ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلائی جائیں گی، ٹریڈ بھی بحال ہوگی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نومبر کے اندر جو اکارڈ ایک ہے جس کے اندر آسٹریلیا ہے، کوارڈ سمٹ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، نومبر کے اندر انڈیا کے اندر سمٹ ہونی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ڈپٹی کمشنر سے لے کر نیچے سے لے کر اوپر کا عملہ ٹک ٹاک کے بنوانے میں، کوئی بالٹی پکڑ کے پانی پی رہا ہے، کوئی کشتیوں پر تصویریں بنوا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے 1955 کے بعد تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیلاب ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے تاریخ کا بڑا سیلاب، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، وہ اصل میں قدرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، قدرت کے سامنے بے بس ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ایک نئی چیز ہو گئی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو خود بچائیں، اپنی مدد آپ کریں، جن کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، یا جو بچ گئے ہیں وہ اللہ کا شکر کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ حکومتوں سے امید مت رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔